آج داس شنکر کو زندہ ہوتے ہوئے اس کے گھر والوں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے پہلے ہی بیگانہ تھا، پھر بھی احتیاط کے مارے اس کو کچھ ایسی ادویات کھلا گئی تھیں جن کی وجہ سے کم از کم اگلے 24 گھنٹوں تک اس کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب اس کا جسم جلایا جائے تو کہیں تکلیف کی وجہ سے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ زندہ ہے۔ اس وقت اس کا یہ حال تھا کہ جیسے زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہو۔ اس کے نام پر ساری جائیداد تھی اور اس کی وصیت تھی کہ یہ جائیداد اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے نام منتقل ہوگی۔ جیتے جی وہ جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کا بیٹا جلد از جلد یہ جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر جائیداد حاصل کرنے کے لیے باپ کا مرنا ضروری تھا، اور آخر اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ انجیکشنز کے ذریعے مختلف ادویات اس کے جسم میں انڈیلی گئی تھیں۔ جب تسلی کر لی گئی کہ اب اس کو زندہ جلایا جائے گا تو بھی یہ اف نہیں کرے گا، یقینی ہو گیا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت میں 24 گھنٹوں میں ہوش میں نہیں آئے گا، تو اس کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی موت کا سنتے ہی اس کی اولاد کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے سارا علاقہ امنڈ آیا۔ لوگوں نے آ کر اس کا حال دیکھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کے پیٹھ پر زخم بن چکے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی آدمی نے اس کی سائٹ تک بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خیر اب بھی اس کی اولاد اربوں کی مالک تھی۔ لوگوں کو ان سے مطلب تھا، اس لیے کوئی بھی آدمی ان کے منہ پر ایسی کوئی بات کر کے ان کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا مرنے والا مر چکا ہے، اب جو لوگ زندہ ہیں وہی ان کے کام آئیں گے۔ اس کے جسم کو آگ میں جھونکنے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچا دیا گیا تھا۔ اکثر بڑے ہندوؤں اور نوابوں کی طرح اس کے جسم کو بھی دیسی گھی اور اس طرح کے مختلف قیمتی لڑکیوں کی مدد سے جلانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آج اس کا وہ بیٹا ہی اس کو زندہ جلانے کے لیے شمشان گھاٹ تک لایا تھا، جس بیٹے کی خاطر اس نے اپنی سگی بھتیجی کی جائیداد ہتھیا لی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد اس کی بھابھی اور بھتیجی بچ گئے تھے۔ اس نے اپنی بھابھی سے کہا تھا کہ وہ کچھ رقم لے لے اور یہ اعلان کر کے دیکھے داس شنکر کے بھائی نے اسے جیتے جی طلاق دے دی تھی، لیکن اس کی بھابھی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر کی جائیداد سے اپنا حصہ اور اپنی بیٹی کا حصہ لازمی لے لے گی۔ شنکر کے بھائی کے انتقال کے وقت اس کے بھتیجی فقط 5 یا 6 ماہ کی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی کو رات کو کمرے میں بند کر کے اس سے اپنی بھتیجی کو چھین لیا اور اسے منہ پر کپڑا باندھ کر گھر باہر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا تھا۔ لڑکی کا منہ چونکہ باندھ دیا گیا تھا، اس لیے اب اس کی چیخ و پکار یا رونے کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر آوارہ کتے نے اس بچی کو نوچ نوچ کر مار ڈالا۔ صبح کو بچی کی ادھ کھائی لاش، ادھ چبائی کی لاش وہاں پڑی تھی۔ داس شنکر کی بھابھی اپنی اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ برداشت کر سکی اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ داس شنکر نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند معزز لوگوں کے سامنے اپنی بھابھی سے اپنے حق میں بیان دلوا لیا ہے اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ کچھ لوگوں کو داس شنکر کے کردار پر شک تھا۔ وہ لوگ اسے بچی کا قاتل بھی کسی نہ کسی حد تک سمجھتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے منہ پر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ سب لوگ اس کی مالی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ جو لوگ نہیں ڈرتے تھے ان کو اپنے لالچ تھے اور وہ اپنے مفادات کی خاطر اس کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یوں ساری جائیداد کا وارث داس شنکر بن گیا۔ داس شنکر کو اپنے اعمال کا پتہ تھا، اس لیے وہ اپنے انجام سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اپنے دل کے اسی خوف کی وجہ سے اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک اپنی ساری دولت کا مالک وہ خود رہے گا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جس طرح اس نے کیا اسی طرح کل کو اس کی اولاد بھی دولت کی خاطر اس کی جان لے لے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان جتنی بھی تدبیریں کر لے، قدرت کی تدبیر کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، قدرت کی طاقت سے نہیں خود کو بچا سکتا۔ قدرت اپنا انتقام لے کر ضرور لیتی ہے۔ داس شنکر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بیمار ہوا اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ نہ ہل سکتا تھا نہ ہی کچھ بول سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ بالکل محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی خدمت کر کر کے اس کا بیٹا اور بہو اکتا چکے تھے۔ وہ بھی جلد از جلد دولت حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا کاروبار یہاں سے سمیٹ کر امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے شنکر کو راستے سے ہٹانے کا سوچا، اور راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بہترین راستہ یہ چنا کہ اسے بے ہوش کر کے شمشان گھاٹ پہنچا دیا جائے اور اس کو مردہ قرار دیا جائے، وہاں پر اس کو زندہ ہی جلا دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جس وقت شنکر کو زندہ جلایا جا رہا تھا وہ بے سدھ پڑا تھا،
تکلیف کے محسوس کرتے ہوئے کسی کو اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا تھا، بالکل ایسے ہی جس طرح وہ چند ماہ کی بچی کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی تھی جب اس کو آوارہ کتے نوچ رہے تھے۔ شنکر کی اور بچے کی تکلیف میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، فرق صرف اتنا ہی تھا کہ وہ بچی کو کتوں کے جبڑوں کی تکلیف سہنا پڑی تھی اور شنکر کو جیتے جی آگ میں جلنا پڑا تھا۔ یوں دونوں کی ہی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا اور دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ شنکر کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے جتنی جلدی ہو سکا اپنا کاروبار سمیٹا اور پھر یہ ملک چھوڑ دیا۔ اس کے ملک چھوڑ جانے کے بعد شنکر کے کسی رشتہ دار نے اس پر قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا کیونکہ شنکر کا بیٹا امریکہ میں سیٹل ہو چکا تھا اور وہاں اس نے پھر کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی۔ امریکہ کی حکومت اسے ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہی تھی، اس لیے انڈیا کا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ انڈیا کبھی امریکہ سے اتنا مجرم مانگتا ہی نہیں۔ مانگنے کی وجہ مدعی کی کمزوری تھی، بس اس کو بھی قدرت کی انتقام کا ہی شکار ہونا تھا، اور یقیناً وہ قدرت کے انتقام کا شکار ضرور ہوگا۔ جتنا ہو سکے ظلم سے بچیں، ہم کسی کا کھا کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک دن ہمیں وہ حق دینا ہی ہے اور اس کا عذاب ہم دونوں جہانوں میں سہنا ہے۔